ام یقولون تقولہ، چند الزامات ہو سکتے تھے نا، کاہن، مجنون، شاعر، ساحر، سارے الزامات ختم ہو گئے، تو ایک بات رہ گئی. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، نہ یہ کاہن ہے، ان میں کاہنوں والی کوئی علامت نہیں ہے، نجومیوں والی کوئی علامت نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، مجنون دیوانے بھی نہیں ہے، بہت ذہین ہے، تو کوئی مفاد ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے. تو ایک امکان تھا کہ شاید گڑھ لیا ہوگا. بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے، مقتدی بننے کا، رہبر بننے کا شوق ہوتا ہے، جھوٹی نبوتوں کے دعوے بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جاہل پیر آج آپ نے دیکھے ہیں کہ کیسے کیسے اپنے بارے میں دعوے کرتے ہیں. تو ایک الزام باقی رہ گیا تھا، وہ بھی لگا دیا انہوں نے کہ تقولہ، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. ظاہر ہے گھڑنے کا مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ سرداری مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام گھڑ لیا ہے. بل لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہے. تو جب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، تو جو منہ میں آئے، جو بن پڑے، وہ بول دیتے ہیں، جس طرح سے جو الزام لگانا چاہے لگا دیتے ہیں. رہی بات یہ کہ اس کا جواب کیا ہے کہ نبی نے کلام کو گھڑ لیا ہے، تو فلیاتو بحدیث مثلہ، بھائی تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ. شاعر دنیا میں کم نہیں ہوتے، ایک شاعر ایک زبردست کلام لاتا ہے، دوسرا شاعر اس کی ٹکر کا لے آتا ہے، تیسرا شاعر اس کی ٹکر کا لے آتا ہے، تو بہت کلام ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فلیاتو بحدیث مثلہ، تو تم بھی لے آؤ نا اس جیسا کلام. کس کو دنیا میں رہبر بننے کا شوق نہیں ہوتا، کس کو دولت کمانے کا شوق نہیں ہوتا، اور کس کو سرداری کا شوق نہیں ہوتا، تو تم بھی لے آؤ ایسا کلام. تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے تو زندگی میں کبھی ایک شعر نہیں کہا ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یعنی اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اس وقت تک تو ایک شعر بھی آپ کی زبان سے کبھی جاری نہیں ہوا، تو کیسے ان پر شاعری کا تم حکم لگا رہے ہو؟ تو تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ. ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی لے آئے نا اس جیسا کلام. آگے اس بات کا جواب آ رہا ہے کہ جب انسان کوئی ایسا کلام گھڑتا ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس کا مقصد یا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو عزت، شہرت، یا دولت. تو دولت بھی نبی کا مقصد نہیں ہے. ساری زندگی آپ نے غربت اور مسکنت میں گزاری، اور آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے تم سے کوئی اجر طلب کیا ہے، مطالبہ کیا ہے پیسوں کا، اس دعوت پہ بھی کوئی اجرت نہیں لے رہے. اور رہا سرداری کا معاملہ، تو مکہ میں کس قسم کرسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارے، پوری قوم سے تنہا ہو گئے، 3 سال شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا اکنامکلی آپ کا. تو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فی الحال قرآن نے ایک انداز کا جواب دیا کہ فلیاتو بحدیث مثلہ، تم بھی اس جیسا کلام لے آؤ. باقی اس جیسے کلام کا کیا مطلب ہے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. لیکن بلاغت ایک ایسی چیز ہے، بلاغت کہتے ہیں قول الکلام مطابقا لمقتضی الحال، ایسا کلام کرنا کہ جو مضمون آپ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اس مضمون کی ادائیگی کے لیے اس سے بہتر اس وقت الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ سمجھنا اہل لغت کا کام ہے، اور وہ اہل لغت جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، آج سمجھنا اس کو بہت مشکل ہے. یعنی اگر کوئی اس قرآن جیسا کلام لانے کی کوشش کرے اور ہمیں کہے کہ میں لے آیا ہوں، تو یہ فیصلہ کرنا نا کہ نہیں یہ اس جیسا نہیں ہے، یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے. اس میں بڑی بحث ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن نے بار بار چیلنج کیا. اس وقت کوئی عرب نہیں لا سکے ایسا کلام، اور مان لیا انہوں نے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ جو بلاغت ہوتی ہے نا، دیکھیں ہر قوم کے لوگ اس زبان کی جو اہل لغت ہوتے ہیں وہ اس زبان کی بلاغت کو سمجھتے ہیں. دوسری زبان والے اس زبان کی بلاغت کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ اس میں مدر لینگویج کا ہونا ضروری ہے، اور اسی ماحول کو میں ہونا ضروری ہے جس ماحول میں وہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، وہ کلام کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج پورا ہو چکا ہے. اب اگر کوئی اس جیسا قرآن لانے کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس دعوے کو جانچے گا کون بیٹھ کے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ قرآن کا دعویٰ جس زبان میں قرآن نازل ہوا، تو وہ اہل زبان جو تھے ان کے سامنے یہ چیلنج رکھا گیا، انہوں نے زور لگا لیا اور انہوں نے اعتراف کیا. کوئی ایک آیت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ مشرکین نے لا کے کہا ہو کہ یہ قرآن جیسی آیت ہے، وہ مان لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو بہت ہی اٹ پٹانگ قسم کا کلام لا کے رکھتے تھے، جن کے نہ مضامین اس میں اتنی چاشنی ہوتی تھی اور نہ انداز بیان ایسا ہوتا تھا. تو 100% اس چاشنی کو سمجھنا یہ انہی لوگوں کا کام تھا جو بالکل اس عربی کے حامل تھے جو اس زمانے میں عربی بولی جا رہی ہے، اس کے نشیب و فراز کو وہ بھرپور طریقے سے جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا زبردست انداز ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو انکار کر دیتے ہو، یہ کہہ کے کہ انہوں نے کلام گھڑا ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، وغیرہ وغیرہ. خدا کی خدائی کا کیسے انکار کرو گے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو خالق مانو گے تو یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا کہ پھر اللہ کا بندوں سے رشتہ کیا ہے، اللہ بندوں سے چاہتا کیا ہے، اس کے لیے کسی کو پیغمبر تو ماننا پڑے گا تمہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ابتدا سے بات کو شروع کرنے کہ تمہاری باتوں سے تو ایسا لگتا ہے تم خدا کے وجود ہی کے منکر ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بنائے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے. کیا زبردست بات ہے، ملحدین پر کیسا رد ہے. یعنی کچھ نہیں سے کچھ کیسے بن گیا. سائنس بھی یہی بات ثابت کرتی ہے کہ انرجی یا مادہ کچھ تو ہونا، پہلی دفعہ کوئی چیز تو پیدا ہوئی ہوگی، تو وہ خود سے کیسے ہو گئی؟ بغیر کسی چیز کے کوئی دوسری چیز ہو نہیں سکتی، یا تو انرجی ہوگی یا مادہ ہوگا. مادہ انرجی میں کنورٹ ہوا، یا انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی، یا انرجی کی دوسری شکل میں کنورٹ ہوئی، یا مادہ مادے کی دوسری شکل میں کنورٹ ہوا، یا دونوں مل کے کچھ ہوئے. تو پہلی دفعہ یہ کیسے آ گئے؟ اور انسان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ خود بخود بغیر کسی چیز کے بن گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا. ظاہر ہے ہم تو اپنے آپ کو جب بنے ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو بناتے کیسے ہم؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا السماوات والارض. پہلی آیت میں ملحدین پر رد ہے جو خدا کے منکر ہیں، دوسری آیت میں مشرکین پہ رد ہے کہ تم یہ تو مانتے ہو کہ ہم خود بخود نہیں بن سکتے، تو اب خود بخود بنا تمہیں اللہ نے دیا، لیکن اس کائنات کو تم اللہ کے ساتھ بنانے میں شریک تھے.
تو اگر یہ مان لیتے ہیں کہ تم اس کائنات کو اللہ کے ساتھ بنانے میں شریک تھے تو اس کا مطلب پھر شرک ثابت ہو گیا، پھر اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، میں دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ یہ پورا ایک سیاق میں آپ کو سمجھ میں یہ آیت آئے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا یہ انسان بغیر کسی چیز کے خود بخود بن گئے ہیں، یا انہوں نے خود بنایا ہے اپنے آپ کو، یا اللہ نے ان کو بنایا لیکن کائنات کو خلق السماوات والارض، ان لوگوں نے کائنات کو خود بنایا یعنی اللہ کے ساتھ مل کے۔ تینوں باتیں ثابت نہیں ہیں، تینوں باتیں ثابت نہیں ہیں۔ نہ انسان خود بنائے، نہ انسان نے اپنے آپ کو خود بخود بنایا ہے، اور نہ ایسا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور باقی کائنات انسان نے اللہ کے ساتھ مل کے بنائی، لہذا اللہ کے ساتھ شرک ثابت ہو گیا۔ تینوں باتیں غلط ہیں۔ تو خدا کا وجود بھی اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے اور اللہ کی توحید بھی انہی آیتوں سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں باتیں غلط ہیں، بل لا یقینون، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہیں، ورنہ ان تین سوالوں سے بھاگنے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، جب اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اللہ کی توحید بھی ثابت ہو گئی، تو اب یہ بات کہ مشرکین کہتے تھے نبوت تو ہم مانتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں ہے بھائی؟ یعنی عقل کہتی ہے نا جب خدا ہے تو اس کا اپنے بندوں سے رشتہ بھی تو ہوگا، تو اللہ خود تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے، کسی کو پیغمبر بنایا ہوگا۔ تو مشرکین کہتے تھے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں بھائی اللہ نے کسی کو تو نمائندہ بنایا ہوگا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے، تو یہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ یہ مسکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ یا آپ تو مسکین ہے نا، آپ تو غریب ہیں، تو آپ کیوں ہیں؟ یہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ طائف اور مکہ کی بستیوں میں جو فلاں بڑا سیٹ سردار ہے اس پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا، یہ سرداروں پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، عندهم خزائن ربک، کیا تمہارے رب کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ یعنی رزق، یہ پہلے بھی اس مضمون کی کئی دفعہ آیتیں آ چکی ہیں کہ رزق جو پیسہ ہے نا اس کے وہ تمہاری رائے پہ نہیں میں کسی کو دیتا، وہ اپنی مرضی سے بانٹتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں دولت مند بناتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں غریب۔ تو نبوت تو دولت سے اوپر کی چیز ہے، اس میں انسانوں کی رائے کو کیسے دخل دینے کی اجازت دی جائے گی؟ انسانوں کی رائے کی کہاں اس میں مشورہ لیا جائے گا؟ تو ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں جس کو چاہے بانٹتے پھریں؟ ام هم المسیطرون، یا خزانے ان کے پاس تو نہیں ہیں لیکن یہ نگہبان ہے، یعنی خزانے تو اللہ کے پاس نہیں لیکن اللہ نے ان کو بانٹنے کا نگہبان بنایا ہے کہ تم جس کو چاہو دے دو۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ تو جب خزانے بانٹنے کا نہ تمہارے پاس آپشن ہے نہ تمہارے پاس ملکیت ہے، تو جو خدا ہے اللہ ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ نبوت کے خزانے کس کو دینے ہیں اور کس کو اس سے محروم کرنا ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، اللہ نے دلیل کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایک ہی بات رہ گئی ہے، ہر طرف سے ان کو دلائل کا جواب مل چکا ہے، اب ایک ہی بات رہ گئی ہے، عقل تو ہے نہیں، عقل سے تو ان کی سب کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں، اب ایک ہی ہے کہ نبی تو معاذ اللہ ان کے کہنے پر ہم مان لیتے ہیں کہ نبی نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن اب پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور بندوں کا واسطہ سیڑھیوں کے ذریعے ہو، انسان خود سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائے اور اللہ اس سے کلام کرے اور یہ واپس آئے اور لوگوں کو بتائے اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس میں جا کے یہ سنتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں چڑھ کے۔ فلیات مستمعہم، اگر کوئی ایسی بات ہے تو جو ان میں ایسا کلام سن کے آ رہا ہے، مستمعہم ان میں کا سننے والا، یعنی مستمع منہم، ان میں جو بھی یہ کلام سن کے آتا ہے تو وہ لے آئے بسلطان مبین، واضح دلیل لے آئے، تو ہم مان لیں گے اس کو کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا پیغام جو بتا رہے ہیں تو نبی نہیں بتا رہے۔ تو اب رہا یہ کہ اللہ کا مخلوق سے رشتہ کیسے قائم ہوگا، تو وہ ہے میرے پاس سیڑھی ہے، میں جاتا ہوں ڈائریکٹ اللہ مجھے بتا دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو واضح دلیل لے آئے نا، وہ واضح دلیل لے آئے کہ میں گیا تھا سیڑھیوں پہ، ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوا۔ تو نبی جو اپنی نبوت پہ باتیں کر رہے ہیں تو واضح دلائل معجزے ہیں آپ کے پاس اور تعلیمات ہیں، تمہارے پاس کیا ہے بھائی؟ ام لہ البنات، اب اللہ ان کے دعوے پر آ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے، دیکھیں کیسی زبردست آیات ہے، نہ ان کے پاس خدا کے انکار کی دلیل، نہ ان کے پاس اللہ کے ساتھ شرک کی دلیل، نہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نفی کرنے کی دلیل، نہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل کہ اللہ سے ہمارا لنک کسی اور طریقے سے۔ یہ ساری باتیں ان کی ثابت ہو گیا کہ غلط ہے۔ اب ان کے دعوے کی طرف آتے ہیں، ان ساری باتوں سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شرک، جس کی ایک قسم یہ تھی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، لہٰذا ان کی بھی عبادت ہوگی۔ تو اب اللہ اس دعوے کا دوسرے طریقے سے غلط ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں، ولکم البنون، تمہارے لیے بیٹے، یعنی اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور بیٹی دیکھ کر تمہاری حالت یہ ہوتی ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ ظل وجهه مسودا، سارا دن ذلت سے تمہارا چہرہ سیاہ رہتا ہے اور چھپتے پھرتے ہو۔ تو یہ اللہ کی شان بیان کر رہے ہو کہ اس کی طرف بیٹی کی نسبت کر رہے ہو؟ دیکھیں بیٹی کی کسی کی طرف نسبت ہونا انسانوں میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹی کا پیدا ہونا عیب ہے، بلکہ یہ الزامی جواب ہے کہ تم اس کو عیب سمجھتے ہو اپنے لیے، اور اس عیب کی نسبت جس کو تم عیب سمجھتے ہو اللہ کی طرف کر رہے ہو۔ تو تمہارے عقیدے بھی اتنے خراب ہیں جو تمہارے ہی نظریے کے مطابق اللہ کی تعظیم نہیں بلکہ اللہ کی توہین ہے۔ تو یہ کون سی ایسی قوم ہے جو اللہ کی توہین کر کے سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ مقصد اس آیت کا، یعنی تمہارے جو دلائل تھے وہ بھی غلط اور دعوے بھی تمہارے جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو نا ان غلط دلائل سے، جو مدعا ہے تمہارا اصل وہ بھی غلط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ایک آخری بات رہ گئی، بلکہ آخری سے پہلے ایک اور دلیل اللہ نے دی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سامنے والے کے کو رد کرنے کی، لیکن آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سامنے والا جو میرا مخالف ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو فالو کروں گا تو پریشانی یہ ہے کہ پھر مجھے پیسے دینے پڑیں گے اور میں قرضوں کے بوجھ میں دب جاؤں گا۔ جیسے بعض دفعہ ہمیں گواہی دینی پڑتی ہے نا کہ ہم کسی کے حق میں جا کے گواہی دیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے، ہمیں گواہی دینی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم پر پینلٹی آ جائے گی یا مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم سے کسی اجر کا مطالبہ کر لیا ہے اس دعوت پر؟ فہم من مغرم مثقلون، اس تاوان کی وجہ سے یہ بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں کہ بھائی نبی کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہم اگر نبی کی باتیں غور سے سنیں گے تو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یعنی حالت اکراہ کے الگ احکام ہوتے ہیں نا، مجبور ہیں. حق تو یہی ہے لیکن مجبور ہیں. تو اللہ کہتے ہیں مجبور بھی نہیں ہو تم. اور جو مجبور تھے بیچارے بلال حبشی جیسے لوگ جن کو سزائیں مل رہی تھیں وہ تو ایمان لے آئے. سردار لوگ تو کسی طرح سے بھی مجبور نہیں ہیں، اور پیسوں کی مجبوری تو کسی کو بھی نہیں ہے. یعنی نبی مطالبہ ہی نہیں کر رہے، آپ کی دعوت تو مفت میں ہے، اس کا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کیا آپ نے ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کر لیا ہے، اور اس اتنا زیادہ کہ اجر کے وہ اس کے بوجھ میں دبے چلے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان سب باتوں سے ہٹ کر ان کے پاس کوئی غیب کا الگ سے علم ہے، یعنی سیڑھی بھی نہیں ہے جو اوپر سے سن کر آئے، کوئی الگ سے ان کو کوئی فرشتہ آ کے بتا کے جاتا ہے اور ایسا پکا غیب ہے فہم یکتبون کہ اس کو لکھ بھی لیتے ہیں. یہ لکھنا اصل میں تاکید ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات تمہیں جو معلوم ہے کیا ڈائری میں لکھی ہوئی ہے تم نے؟ یعنی اتنی پکی طریقے سے معلوم ہے کہ تم نے جب پتہ چلی تو ڈائری میں لکھ لی تھی. کیونکہ اپنے حافظے پر انسان اعتماد نہیں کرتا، لکھی ہوئی چیز پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پکا ڈھکا غیب کا علم ہے نبی کے غلط ہونے پر معاذ اللہ اور اپنے برحق ہونے پر، کہ اللہ نے ان کو کچھ باتیں بتائی بھی ہیں اور ایسی پکی باتیں ہیں کہ ان کے حافظے پر نہیں بلکہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو وہ لکھ دیکھ کے بتاتے ہوں کہ بھئی یہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہیں، فلانی آسمانی کتاب میں لکھا ہے، فلاں فرشتے نے آ کے ہمیں بتایا. تو دلائل کی دنیا میں تو یہ ہار چکے ہیں، ہر طرح سے اللہ نے جواب دیا. اب اللہ ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہیں. ہم یریدون کیدا، جب یہ دلائل دیے جاتے تھے نا تو یہ بری تدبیروں میں لگ جاتے تھے جو کہ باطل کا کام ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم دھمکی دیتے ہو ام یریدون کیدا، تم بری تدبیریں کر رہے ہو، تو اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون، کہ کافر لوگ ہی ایسے ہیں جن کے خلاف تدبیریں ہو رہی ہیں. ہم آسمان پہ بیٹھ کے ان کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اور ان کی ساری تدبیریں رائیگاں جانے والی، اور بہت جلد وہ تدبیریں رائیگاں چلی گئی. ام لہم الہ غیر اللہ، آگے اللہ شکوہ کر رہے ہیں کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے؟ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کو معبود بناتے ہو. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اللہ کہتے ہیں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کو مشاہدہ بھی کرا دیں عذاب کا، یہ دلائل کی دنیا میں جواب سے کیا مانیں گے؟ ان کو تو وہ عذاب دکھا بھی دیا جائے تو بھی نہیں مانیں گے. اگر ان پر آسمان سے یہ لوگ دیکھیں کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یقولو، تو یہ اس کو عذاب نہیں مانیں گے، کہیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہیں تہ بتہ. یعنی بادل جو ہے نا ایک دوسرے کی تہ بتہ ہوتے ہوتے ذرا سخت ہو گئے، وہ بادل گر رہا ہے ہمارے اوپر، یعنی کوئی آسمانی عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فذرہم، پس اے نبی آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی دعوت دیتے رہیں اور انجام کو چھوڑ دیں آپ. حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات اس دن ہو جائے جس دن ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کی تدبیر ان کو ذرا فائدہ نہیں پہنچائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور یہ تو آخرت کا عذاب ہے، دنیا میں بھی کچھ عذاب ہم ان کو دیں گے. وان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، اور ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، غزوہ بدر والا عذاب، غزوہ احزاب والا، فتح مکہ والا، اور جو دخان کی صورت میں عذاب آیا، سب عذابوں کی طرف اشارہ ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں جانتے نہیں. مفسرین نے لکھا اکثر کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ بہت سے کافر ان دھمکیوں کو مانتے بھی تھے اور ان دلائل کو مانتے بھی تھے اور بالآخر وہ ایمان بھی لے آئے. تو اس وقت تک چونکہ اکثریت ایسی ہی تھی جو نہیں مانتی تھی اور کچھ ماننے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کچھ کو مستثنیٰ کر دیا. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے. اللہ کا حکم آئے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا کام کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمیں سب پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو جس کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے، تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور صبر کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز اور اللہ کی حمد و ثنا. یہ ڈپریشن کا علاج کافروں کے پاس نہیں ہے اور سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ نماز میں اللہ کی حمد و ثنا میں دل لگائیے، اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، تسلی ملتی ہے. اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے جب آپ کھڑے ہوں، مراد تہجد بھی ہو سکتی ہے اس سے، یعنی سو کے اٹھیں جب آپ، یا ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے. ومن اللیل، راتوں کے حصے میں بھی فسبحوا، اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. تہجد بھی مراد ہو سکتی ہے، مطلق ذکر بھی ہو سکتا ہے. وہ ادبار النجوم، اور ستاروں کے چھپنے کے وقت، ستارے فجر کے وقت چھپتے ہیں یعنی رات کے آخری حصے میں، یا فجر کی نماز بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نجم کا پہلا رکوع اور 5واں رکوع 27ویں پارے کا 5واں رکوع 27ویں پارے کا شروع کروں گا. سورہ نجم کا پہلا رکوع. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.